بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ مسائل اور معلومات کا ایک نیا پروگرام نمبر 28 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس بات پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے وہ ہے کہ لوگ باہر دوسرے ممالک میں کیوں جاتے ہیں، خصوصاً پاکستان کے حوالے سے۔ دیگر ممالک سے بھی جاتے ہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے 3-4 مقاصد ہوتے ہیں باہر جانے کے، اور پاکستان جیسے ملک سے اور ہندوستان سے اور دیگر ممالک قریبی پسماندہ ممالک سے جو مقاصد ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا مقصد تو روزگار ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لڑکے جو ہیں وہ اپنے روشن مستقبل کے خیال سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی اسی خیال سے انہیں بھیجتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پاکستان کے یا ان ممالک کے جو حالات ہیں، یہاں جو ناانصافی ہے، یہاں جو عدم توازن ہے، یہاں جو قانون کی پابندی نہیں ہے اور یہاں حکومتی اداروں کی طرف سے جو بے انصافی ہے، کچھ لوگ اس سے، یہ بہت چھوٹی تعداد ہوتی ہے، اور سیدھی سی بات ہے بڑی تعداد جو ہے وہ پیسے کے لیے اور اپنے روشن، جس کو روشن سمجھتے ہیں، روشن مستقبل، پیسے کے لیے اور روزگار کے لیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہاں روزگار اچھا مل سکتا ہے کچھ محنت کرنے سے، وہ آسان پسند بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ اتنے شریف اور وہ کہتے ہیں بھائی یہاں کون پولیس کے چکروں میں پڑے گا، کون کسٹمز کے چکر میں پڑے گا، کون یہاں مختلف اداروں کو جواب دیتا پھرے گا، بہتر ہے ہم باہر جاتے ہیں اور سکون سے جا کے وہاں۔ یہ جانا تو بالکل ٹھیک ہے ان مقاصد کے تحت، اور پھر ان کا روشن مستقبل ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ وہاں سیٹل بھی ہو جاتے ہیں۔ خلیج اور سعودی عرب والے جو ممالک ہیں، انڈونیشیا اور ملیشیا، ان ممالک میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں تو وہ رہ نہیں سکتے، انہیں آفٹر آل 10 سال 15 سال 20 سال 5 سال اس کے بعد واپس آنا ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ تو وہاں پیسے جمع کرتے ہیں، پھر یہاں آ کر کوئی اچھا کاروبار کر لیتے ہیں، مکان بنا لیتے ہیں، بچوں کے لیے زندگی آسان بنا دیتے ہیں، لیکن ان کا جانا عارضی ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا اور یورپ کے ممالک جاتے ہیں، وہ اگر وہاں جا کر خوشحال ہو جاتے ہیں، وہ پھر پاکستان یا ان ممالک میں واپس آنے کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ اب آپ ان ممالک میں جانے والے لوگوں کو برین ڈرین بھی آپ کہہ دیں کہ آپ کے اچھے پڑھے لکھے سمجھدار وہ لوگ وہاں سیٹل ہو سکتے ہیں نا، جو مزدور قسم کے لوگ ہیں وہ تو خلیج کے ملکوں میں اور یہاں، اور وہ تو وہاں سیٹل بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو امریکہ اور یورپ کے ملکوں میں جاتے ہیں وہ پھر وہیں کے ہو جاتے ہیں، اور وہاں ہونے کے بعد پھر جو مسائل وہاں کے ہیں وہ ان کو درپیش ہوتے ہیں، اور بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے، اپنے مذہب سے تعلق یا لا تعلقی، یہ سب کچھ ان کو وہاں اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ وہاں کے تعلیم اداروں میں جس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں کے ماحول میں جس طرح کی بچوں کو تربیت ملتی ہے، یہ ساری چیزیں پھر ان کو بھی درپیش ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہر ملک مافت کے عرض خدائے مافت، کوئی منع نہیں ہے، آپ کسی ملک میں بھی جا سکتے ہیں، کسی ملک میں جا کر رہ سکتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی زمین ہے۔ لیکن آپ اگر مسلمان ہیں اور آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، تو اگر یہ دین اور یہ مذہب وہاں پر بھی آپ اپنا سکتے ہیں، نہ صرف اپنا سکتے ہیں بلکہ کچھ اور لوگوں کو بھی اس طرح بڑھا کے، تو اس سے اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس طرح جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہاں پر رہنے والے ان لوگوں پر جو وہاں بڑا کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اسلامی ادارے بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے مساجد بنائی ہوئی ہیں، جنہوں نے مراکز بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے وہاں کتابیں چھاپی ہیں، ان پر تنقید تو ان لوگوں کی طرف سے تو بالکل جائز نہیں ہے، جو یہ ساری چیزیں نہیں کر رہے، یہاں رہتے ہوئے نہیں کر، جو یہاں کر رہے ہیں وہ تو کسی حد تک حق بجانب ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ یہ کام نہیں کر رہے یا اس کام کے ہی مخالف ہیں، وہ پھر ان پہ اس طرح تنقید کریں، عذاب فلانے لیڈر کے لوگ تو امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ بھئی امریکہ یا برطانیہ یہ کوئی کسی اور کا ملک نہیں ہے، یہ بھی مسلمانوں کی، یہ بھی ارض خدا ہے،
لیکن بہرحال اگر آپ وہاں کے رسم و رواج میں آپ گھر گئے، وہاں کے ماحول میں، وہاں کی فضا میں آپ رچ بس گئے، اور آپ نے اپنا دین اور اپنا مذہب اور اپنا آخرت اس سب کو بھلا دیا، تو پھر واقعی یہ قابل تشویش بات ہے۔ تو بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے کہ لوگ آخر کیوں باہر جاتے ہیں، اور کیا اس پر کسی حد تک کچھ روک ٹوک ہونی چاہیے۔ لیکن روک ٹوک کون کر سکتا ہے؟ روک ٹوک وہی کر سکتا ہے جب وہ یہاں اس سے بہتر فضا، اس سے بہتر مواقع، اس سے بہتر، اب یہاں ناانصافی ہو، یہاں اگر لاقانونیت ہو، یہاں اگر عقیدے اور مسلک کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، یا لوگ اس کو تنگ کر رہے ہوں، تو وہ اگر ان ممالک میں جاتا ہے اور جا کے اپنی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، تو یہ اس کا کام ہے، وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ بہرحال یہ اس لیے آج اس موضوع کو چھیڑا گیا ہے کہ ہمارے ہاں سے بہت لوگ، اور خاص طور پر حال ہی میں ہمارے ایک دوست امریکہ سے آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ وہاں جانے والے مسلمان، خصوصاً پاکستانی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے، ان کے نگہداشت نہیں کر رہے، وہ خود اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان بچوں کی تربیت، نتیجتاً وہ وہاں کے ماحول میں اپنی مسلمانیت کو گم کر رہے ہیں۔ یہ قابل تشویش بات ہے، اس پہ سوچنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ پھر ایسے ہی ایک اور موضوع کے ساتھ انور سعید حاضر ہوگا، اب اسے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔